من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں واقعہ عام الفیل کو بیان کیا، اور اس عظیم واقعے کو بیان کرنے کے بعد ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ دراصل جو واقعہ اور جو حادثہ پیش آیا ہے، اس کو تمام مورخین نے، خواہ سنی ہوں شیعہ ہوں، اس کو ارہاس کے نام سے جو ہے یاد کیا ہے۔ اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کیا تھا کہ ارہاس معجزہ اور کرامت میں فرق ہوتا ہے۔ ارہاس دراصل اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جو اگرچہ خارق العادہ ہوتا ہے، محیر العقول ہوتا ہے، لیکن اس میں دعوی نبوت یا یوں کہا جائے کہ اس بات دعوی نبوت موجود نہیں ہوتا، چونکہ عام طور پر جو معجزہ ہے اور ارہاس میں یہی فرق ہے، دونوں خارق العادہ ہوتے ہیں، دونوں محیر العقول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کرامت بھی محیر العقول ہوتی ہے، لیکن ارہاس میں اور کرامت میں جو ہے معجزے کی شرائط موجود نہیں ہوتے۔ معجزے کی شرائط کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ معجزہ دراصل وہ خارق العادہ امر ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے وسیلے سے خداوند عالم کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ادعائے نبوت کے ساتھ، یعنی دعوی نبوت کے ساتھ، جب بھی کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے تو اپنے دعوی نبوت کی دلیل میں جس چیز کو پیش کیا اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، خواہ جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، آپ نے تمام کے معجزات دیکھے ہیں اور سنے ہیں اور پڑھے ہیں، اور بالخصوص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، وہ تو بہت سارے معجزات ہیں جو تاریخ میں موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ہے یہ دراصل دعوی نبوت کے اس بات میں اور بطور دلیل جو ہے تمام کے تمام پیش کی ہیں اور بطور تحدی پیش کیے گئے ہیں، اور چونکہ لوگ انکار کر رہے تھے لہذا اپنے نبوت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی صداقت کے لیے، اس کے دلیل کے لیے آپ تمام انبیاء نے اور بالخصوص ہمارے نبی اکرم نے جو معجزات پیش کیے ہیں، دراصل حقیقت میں انہی کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں کہ جن میں جو ہے ان تمام چیزوں کا بالخصوص جو ہے نبوت کے ادعا کا اس بات نہیں ہوتا، یا بطور جو ہے صداقت یہ انبیاء علیہ السلام نے بیان نہیں کی اپنی نبوت کے دعوے کی سچائی میں، اگر انہوں نے جو ہے پیش نہیں کیا تو یہ تمام کیا تو ارہاس کہلاتا ہے، معجزہ کہلاتا ہے۔ تو ارہاس کہلاتا ہے، کرامت کہلاتی ہے، اور ارہاس اور کرامت میں بھی بس ایک فرق یہ ہے کہ ارہاس جو ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یا ان کے وسیلے سے جو ہے پیش آتا ہے، چاہے جس صورت میں بھی ہو، خواہ وہ واقعے کی صورت میں ہو، حادثے کی صورت میں ہو، یا پھر تمام کے تمام جو کیفیات جو مورخین نے نقل کی ہے۔ لیکن کرامت جو ہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے نکلا، کرامت بھی دراصل خارق العادہ امر ہے، بالکل معجزے کی طرح سے، وہ بھی محیر العقول امر ہے، اور یہ اولیاء خدا انجام دیتے ہیں، اور اس میں چونکہ یہ جو ہے کرامت جو ہے اولیاء خدا سے صادر ہوتی ہے، لہذا اب اس میں دعوی نبوت کہ جو معجزے کی شرط ہے وہ موجود نہیں ہوتی، لہذا عام طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاں جتنے بھی امور اور جتنے بھی کرامات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں یا کارنامے ہم پڑھتے ہیں، دراصل ان کو علماء نے کرامات سے تعبیر کیا ہے، اس معجزہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ معجزہ جو ہے دعوی نبوت کے اس بات میں ہوتا ہے، اور چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے دعوی نبوت نہیں ہوتا لہذا اسے معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ اسے کرامت کہا جاتا۔ تو لہذا ان تینوں چیزوں میں ارہاس ہو، معجزہ ہو یا کرام ہو، تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تینوں ہی جو ہے خارق العادہ محیر العقول کارنامے ہوتے ہیں اور واقعات ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام جو ہے داستان اور حادثات ہوتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ معجزے میں جو ہے خداوند عالم کی طرف سے جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے دعوی نبوت کے اس بات میں پیش کرتے ہیں، اور جبکہ لوگ منکرین ہوتے ہیں، اور جبکہ ارہاس اور کرامت میں یہ بات نہیں ہوتی، جبکہ ارہاس میں یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم مقدمتاً ان تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے، محیر العقول کے واقعے کو بطور مقدمہ، کسی کی آمد کے مقدمے میں خداوند عالم تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اب آئیے، یہ تو تمام چیزیں تھیں کہ داستان فیل، اور جس کو ہم جو ہے عام الفیل اور یوں کہا جائے کہ داستان ابرہہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، مختلف جو اس کے نام ہیں ہم نے آپ کے سامنے۔ یہ وہ سال تھا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جو ولادت ہوئی
تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو ابرہہ کا لشکر تھا یا عظیم الشان لشکر کے بارے میں جو ایک اہم نقطہ بیان کرنا ہے کہ اس کی فوج کی تعداد تقریباً 60,000 تھی، اور اس میں تقریباً 13 یا 15 بڑے بڑے جو ہے جنگجو ہاتھی تھے، اور یہ شاید اتنا بڑا لشکر جو ہے اس طرح سے اب تک جو ہے کسی نے تیار نہیں کیا تھا جو کہ ابرہہ نے تیار کیا تھا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کو خانہ کعبہ کے انہدام کے لیے لایا گیا تھا، مورخین نے جو ہے اس کا نام محمود لکھا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ آپ کی ولادت جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ایک عام الفیل 17 ربیع الاول کو آپ کا جو جائے پیدائش ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، کہ جس کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کی جائے پیدائش اور جائے ولادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم مختصر سی آپ حضرات کے معلومات کے لیے اور علمی اضافے کے لیے جو ہے انشاءاللہ آج تاریخ مکہ مکرمہ کو بیان کریں گے اس درس میں، کہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی، کہ مکہ مکرمہ دراصل کیا ہے، اور مکہ مکرمہ کے سلسلے میں جو روایات اور قرآن مجید میں جو تذکرہ ملتا ہے، احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے، لہذا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں مکہ مکرمہ کی مختصر جو ہے تاریخ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے کہ مکہ مکرمہ کا محل وقوع، تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے مغربی سمت میں، مغرب میں یعنی سرزمین حجاز کی طرف ایک وادی ہے، گویا ایک دراصل وادی کے دامن میں گویا واقع ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکہ مکرمہ جو ہے ایک ہموار اور نشیبی علاقہ بطحا کے نام سے بھی موسوم ہے، یعنی گویا مکہ مکرمہ کو ہم دیکھتے ہیں تو دو طریقے سے مکہ مکرمہ کے علاقے ملتے ہیں۔ ایک بالکل نشیبی اور ہموار علاقہ ہے کہ جس کو بطحا کہا جاتا ہے، جبکہ جو مسجد الحرام کا مشرقی علاقہ ہے تو اس کو جو ہے معلات کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے مغرب اور جنوب کا جو علاقہ ہے، مغرب اور جنوب کی سمت کا جو علاقہ ہے، اس کو مسفلہ یا مسفلہ یعنی نشیبی علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی گویا مکہ مکرمہ کے دو علاقے، ایک معلات ہے، ایک مسفلہ ہے، ایک جو ہے نشیبی علاقہ ہے اور ایک فراز کا اور بلند مقام ہے، اور یہ جو کہ مغرب اور جنوب میں واقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو ہے اہل معلات میں سے، یعنی جو بلند مقام ہے یہ مکہ مکرمہ کا، اس میں سے جو ہے آپ کو شمار کیا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ اہل معلات میں سے، یعنی آپ کی جائے ولادت دراصل اسی معلات یعنی اسی بلند مقام کی طرف مورخین نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کی جائے پیدائش وہیں ہیں، اور وہیں آپ جو ہے ہجرت، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب سے لے کر ہجرت تک جو ہے آپ وہیں قیام پذیر ہوئے۔ لہذا مورخین کے مطابق مکہ مکرمہ کے لیے تین جو ہے مورخین نے جو راستے بنیادی بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے معلات کا راستہ ہے، دوسرا جو ہے مسفلہ کا، اور تیسرا شبی کا۔ یہ جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے یہ تین ہی راستے تھے، اور اس میں جو معلات نامی راستہ ہے اور جو علاقہ ہے وہیں جو ہے حضور اکرم کی جائے پیدائش اور آپ کی جو ہے کہا جائے کہ مسکن اور آپ کا گھر ہے۔ اور جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ مقام ولادت جو ہے حضور اکرم کا ہے اس معلات میں، وہ دراصل شیب ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی گویا جہاں جناب ابو طالب علیہ السلام کا پورا مکان اور آپ کے پورے جو ہے جائیداد، جیسا کہ تاریخ میں انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے تفصیلاً کہ شیب ابی طالب کیا ہے۔ شیب ابی طالب جو کہ معلات میں ہیں، وہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جب ایک زمانہ گزرا تو حضور اکرم بھی اسی میں رہے، اور آپ نے جو ہے اس مکان کو، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، جناب عقیل جو جناب ابو طالب کے بڑے فرزند تھے، ان کو جو ہے آپ نے ہبہ کر دیا تھا۔ جناب عقیل نے اس گھر کو جو ہے ایک شخص ہے محمد ابن یوسف ثقفی، اس کے پاس جو ہے یا اس کے ہاتھوں جو ہے فروخت کر دیا تھا، اور پھر یہ جو ہے اسی کی اولاد میں اور اس کی خاندان کی جو ہے یوں کہا جائے کہ ملکیت میں رہا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، تو جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو پتہ مورخین کے مطابق ہارون رشید نے اس جگہ کو، اس مکان کو جو ہے ان تمام ورثہ سے کہ جو محمد بن یوسف ثقفی کے ورثہ ہیں ان سے خریدا، اور خریدنے کے بعد اس مکان کو یا اس جگہ کو جو ہے مولد النبی
قرار دیا، یا یوں کہا جائے کہ تب سے وہ مولد النبی کے نام سے جانا جانے لگا۔ تو یہ تاریخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کی، جو معلات میں ہے، اور معلات میں بھی شیب ابی طالب میں، اور شیب ابی طالب بھی کہ جس کو آج مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔